یہ پہلا نسخہ ہے پیر کامل ہوئے جڑا پہلے دن کوئی شاید ہے کہ جا پتر اینو پڑھدا رہی نماز نہ چھڈی جدوں بیٹھے رب دے نال تار ملائی میں ادھر تینوں لب جاواں گا جدوں رب دے نال تیرا تعلق مضبوط ہو جائے گا پھر پیر دے کول جان دی لوڑ نہیں پیندی یاد رکھیو بندہ این اکھاں چکاندا ہے عرض کردا ہے سونیا تو رب دی عطا دے نال میرے سینے تے نگاہ کرم کر خدا دی عزت دی قسم پیر سات سمندر پار بھی بیٹھے ہوئے مرید تے نگاہ کرم فرماندا ہے اس واسطے پہلا نسخہ کامل پیر پڑھیے دوجا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل جڑا نا سکون نہیں پڑدا اطمینان نہیں پڑدا کی کراں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور نے فرمایا کسی یتیم دے سر تے ہاتھ پھیریا کر محبت نال اللہ تیرے دل نوں سکون عطا کرے گا اجے ساڈے پاس پتہ یتیم کون ہوندا ہے جدا باپ 25 سال پہلے مر گیا سی شادی ہون لگی یہ بیچارہ یتیم ہے اے یتیم نہیں یتیم ہوئے جڑا نابالغی دی عمر وچ ہوئے تے جدے سر تو سایہ باپ دا اٹھ جاوے تے او دے سنبھالن والا کوئی نہ ہوئے اونوں سنبھال کے سیدھے راہ تے ٹرن والا کوئی نہ ہوئے او بچہ جڑا نہ سمجھ ہوئے اونوں یتیم کہندے نے اے تیری چٹی داڑھی ہوئی جی اے بھی یتیم پھردا ہے شودا سانو یتیم دا یاد تک نہیں پتہ لگا تے دوجی گل ساڈے پاس یتیم دا حساب انج ہوندا ہے اے جب مر گئے نا ویکھیے پیچھے پیو نے دولت کی نہیں چھڈی ہاں میرا پترا تھے تو آ جا کیوں تو آئیں گے تے پیچھے کو دولت بھی میرے کام آ جائے گی اے یتیم نال محبت نہیں حضرت شریف سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے وقت دے مشہور بزرگ گزرے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت معروف کرکی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے اللہ دے ولی اے اللہ دے نیک بندے میرا دل سکون نہیں پڑدا انہوں نے پتہ ہے میں ساری لمبی چوڑی گل ہے اینو بس مقامہ انہوں نے ارشاد فرمایا کسی یتیم دے نال محبت کرو دے سر تے ہاتھ پھیر اللہ تعالی دے نوں سکون عطا فرمائے دو گلاں ہو گئیاں تیسرا نسخہ نماز دا ترجمہ یاد کر لو اج میں نا ایمانداری نال معذرت نال ناراض نہ ہوئے موبائل دے وچ نا کوئی انگلش دا میسج آ جاوے نا مینوں نہ ہوندا ہوے تے کوئی راز دی گل میں ڈکشنری چکاں گا ادھروں سرچ ماراں گا ادھروں ویکھاں گا ادھروں کوئی ٹرانسلیٹر لباں گا جی کی لکھے دا ہے کی کہندے پے نے میرے بارے کی گل ہے یا کیڑی گل ہے لیکن ایمانداری نہ سوچو آج 15 سال 20 سال 35 سال 40 سال 60 سال ہو گئے تو اتنا پتہ ہے ربنا ولک الحمد دا ترجمہ کیے ہے کسی نے پتہ سمع اللہ لمن حمدہ مطلب کیے التحیات للہ والصلوات والطیبات کا مطلب کیے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ کا صحیح مطلب کیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کا مطلب کیے سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا ہے پتہ کئی لوگ تے وہ نے جنہوں نے اللہ اکبر دا بھی نہیں پتہ کہ دا مطلب کیے پھر میں نے ایمانداری نال دسیو جڑی شے دے بارے بندے نو علم بھی نہ ہوے لوگ کہندے نے اور جدو تینوں بندوق چلان دا پتہ ہی نہیں سی بندوق پھڑی کادے سی ہن لگ گئی نا اپنے آپ نوں سٹ ہن روندا کادے نے پہلے سوچدا نا ہن جی مثال دیندے نے نا لوگ یا چھری بچے نے پھڑی ہوے اونوں پتہ ہی نہ ہوے کہ چھری کردی کی ہے تے باپ کی کردا ہے یا ماں کی کردی ہے بھج کے ہاتھ پھڑ لیندی ہے کہ قدرے انگلیاں کپ نہ لوے میں نے ایمانداری نال دسیو وہ کیوں پھڑدے نے اس واسطے کہ نہ سمجھے انہوں اس دے بارے پتہ نہیں انہوں دا فائدہ نہیں ہونا نقصان ہونا ہے تے جڑی نماز میں اننے سالہ تو پڑھدا پیا جے او دا مینوں ترجمہ ہی نہیں پتہ تو میں نے ایمانداری نال دسو رب دے نال گلاں کی کرنی ہے تے رب دے نال گل کرن دا طریقہ نہیں سلیقہ نہیں تا او ڈنگ نہیں ہوندا او معاملات بھی نہیں کدی سمجھیا ہی نہیں چلو میں اے نہیں کہندا تسی مولوی بن جاؤ میں بھی نہیں کہندا تسی حافظ قرآن بن جاؤ لیکن میں اتنا تے ضرور کہن دا حقدار ہاں کہ انی زندگی جہدیاں نعمتاں کھادیاں نے جہدے نا تے کھاندے پے ہاں جہدے لا تے جیندے پے ہاں جہدے کول روز دعاواں کرنے کہ رب العالمین فلانی شے عطا فرما فلانی شے دی کمی ہو گئی ہے وہ پھر بھی عطا فرماندے یار او دے نال گل کرن واسطے بندے نوں ترجمہ تے پتہ ہوے کہ مالک نال گل کی کرنی ہے
الحمدللہ رب العالمین دا ترجمہ نہیں پتا، الرحمن الرحیم دا ترجمہ نہیں پتا، مالک یوم الدین دا ترجمہ نہیں پتا۔ یاد رکھو لوگو، علماء صالحین متقین فرماندے نے جدو بندے نو ترجمے دا پتہ لگ جاوے نا، ترجمے دا پتہ لگ جاوے، وہ اینج ہاتھ بن کے اکھ بند کردا ہے نا تے کہندا ہے سبحانک اللہم، اللہ پاک فوراً او دے ول توجہ فرماندا ہے کہ وہ بندہ ہے جنہیں میری عظمت، میری بڑائی، میری پاکی بیان کیتی ہے۔ تو یاد رکھ لو، میں نے تو یہ بھی نہیں پتہ ہوں سبحانک اللہم دا کی مطلب ہے۔ اس واسطے خدا را دوجا تیجا نسخہ ہے کہ نماز دا ترجمہ یاد کرو۔ پہلا کامل مرشد پڑھو جڑے تواڈے دل دی چابی دے کے تواڈا دل کھولے۔ میں پہلے عرض کر چکا اتنے عرصے مرید ہونے سے بعد اگر میں آج تک نمازی نہیں بنیا تو یہی سوچنا کہ پیر کے دیدار سے سب کچھ ملتا ہے۔ صحابہ نو نہیں سی پتا بے حضور دے دیدار نال ہر شے لبنی ہے، کی لوڑ نمازاں دی؟ فجر دے ویلے گھر پاک جاندے جی حضور کا دیدار دن نکلنے کے بعد آ کے کر لیں گے، سب کچھ مل جائے گا۔ میں اتنا کامل ہو گیا، میرا پیر اتنا کامل ہو گیا ہے کہ جناب میں پیر کی زیارت کروں گا میرے پچھلے سارے گناہ بخشوا دیں گے۔ میں نے کہا حضرت پیر سے تو پہلے پوچھو آپ نماز کہاں پڑھتے ہو، کھانا آپ یہاں کا کھاتے ہو، کپڑے آپ یہاں کے پہنتے ہو، گاڑیاں آپ یہاں کی چلاتے ہو، سونے کے لیے بستر آپ یہاں کا لیتے ہو، رہنے کے لیے مکان آپ یہاں کا لیتے ہو، اور نماز پڑھنے مدینے میں کیوں